اس کے استعمال میں نہیں ہے. تو یہاں انسان اسراف سے بچنے کے لیے خریدتے وقت یہ ایک اور نیت کر سکتا ہے. خریدتے وقت یہ ایک اور نیت کر سکتا ہے کہ چلو ہم ایک دو دفعہ پہن کے اس کو کسی غریب کو دے دیں گے. عام طور پہ جو اچھا معمول کے کیجول جو معمول کے لباس ہوتے ہیں جو عام طور پہ استعمال کرنے کے یا کوئی بھی، تو انسان اپنے استعمال کے کپڑے جوتے یہ بھی تو کسی غریب کو دے سکتا ہے نا. تو اب اس میں یہ نیت رکھ لی جائے کہ ہم چلو ایک دفعہ یا دو دفعہ اس کو استعمال کر لیں گے. استعمال کرنے کے بعد ہم انہی لباس کو جب ابھی اچھی حالت میں ہوں گے، ایک دفعہ دو دفعہ چار دفعہ استعمال کر لیے، ابھی اچھی حالت میں ہیں، قابل استعمال ہیں، کسی دوسرے انسان کے کام آ سکتے ہیں، تو ہم اس لباس کو بجائے ضائع کرنے کے یا اسٹور میں پھینک دینے کے ہم اس کو کسی ضرورت مند آدمی کو دے دیں گے، اس کے کام آ جائے گا. معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ضرورت مند اس بات کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی آدمی استعمال شدہ لباس ہی دے دے تو ہم اس کو لے لیں. تو جب ہم صحیح. اس رخ پہ بھی سوچیں گے تو اب اس صورت میں یہ انسان کے لیے یہ نہیں ہوگا، اسراف بھی نہیں ہوگا، کیونکہ معاشرے میں یہ عام سی چیز ہے. ایک دوسرے کے استعمال شدہ لباس استعمال کرنا یہ کوئی جو سفید پوش طبقہ ان میں اتنا برا نہیں سمجھا جاتا. ہو سکتا ہے اچھی سٹیٹس والے جو زندگی گزار رہے ان میں تو ہوگا، لیکن سفید پوش طبقے میں اس کو اس ایک اور اعتبار سے بھی برا نہیں سمجھا جاتا کہ بہت ساری ایسے واقعات بھی سامنے ہوتے ہیں کہ کہیں شادی کسی فنکشن ایسے پہ جانا ہو تو کسی دوست سہیلی سے کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ اپنا کپڑے دے دو، ہم وہ پہن کے چلے جاتے ہیں، فنکشن دیکھ کے پروگرام اس کو پورا کر کے آ کے لباس واپس کر دیا جاتا ہے. تو اسی طریقے سے کسی کو تحفے میں ہی دے دیے جائے، کسی کو صدقے میں ہی دے دیے جائے، کسی غریب اور ضرورت مند کو بھی دے دیا جائے، تو اس صورت میں بھی ایسا ہو سکتا ہے. بے شک آپ نے ایک دفعہ استعمال کیا، دو بار، چار بار، 6 بار ہو سکتا ہے. بہت سارے فقہاء اور محدثین کا یہ انداز ہے، ان کا ہے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے تھے. ان کے متعلق یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ مالی اعتبار سے ان کو وسعت دی ہوئی تھی، اور یہ لباس جو استعمال کرتے تھے وہ ایک مرتبہ پہنا. امام محمد ہے یا امام احمد بن حنبل، ان دو میں سے برلی مشہور ترین فقہاء احناف جو پہلے گزرے ہیں ان میں سے کسی ایک واقعہ ہے کہ یہ ایک لباس کم از کم استعمال کرتے تھے 200 درہم کا. 200 درہم کتنے کے بنتے ہیں؟ 52.5 تولے چاندی کا 200 درہم بنتا ہے. آج کے دور کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں، آج کی مارکیٹ ریٹ اگر لگائیں گی تو یہ 1,35,000 36,000 روپے کا بنتا ہے. یہ 200 درہم کا یہ ایک لباس استعمال کر رہے ہیں، اور استعمال کیا کچھ دن استعمال کرنے کے بعد پھر اس کو صدقہ بھی کر دیتے تھے. ان کی زندگی میں بہت دفعہ کے واقعات ایسے بھی آئے ہیں کہ انہوں نے جو جوڑا ایک مرتبہ پہنا اس کو دوبارہ نہیں پہنا، یعنی 2 4 6 دن پہنا اور پہن کے اس کو آگے صدقہ کر دیا. تو یہ طریقہ بھی اختیار ہم کر سکتے ہیں، خود بھی اپنی جو وہ لباس بہتر سے بہتر استعمال کر لیا، اور ساتھ یہ کہ یہ لباس کسی دوسرے کے کام کا بنا دیا. عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ضرورت سے زائد جتنے بھی استعمال سے زیادہ لباس ہیں وہ گھروں میں رہ جاتے ہیں، اور گھروں میں رہ رہ کے وہ بعض اوقات خراب ہو چکے ہوتے ہیں، پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اب یہ قابل استعمال بھی نہیں رہے. جی صحیح. ٹھیک ہے مفتی صاحب، شکریہ بہت ڈیٹیل میں بتانے کا. اور ایک مجھے حدیث کا اور پوچھنا ہے اگر ٹائم ہے آپ کے پاس تو. آواز آ رہی ہے میری؟ جی آواز آ رہی ہے مجھے. پوچھنا ہے کہ وہ جو ایک حدیث ہے کہ جس نے اللہ کے لیے دیا اور اللہ کے لیے منع کیا اور اللہ کے لیے بغض رکھا اور اللہ کے لیے محبت کی، ایسا ہے نا کچھ، تو اس میں اس کا ایمان مکمل ہو گیا. تو مجھے اس میں اللہ کے لیے جو بغض رکھنے والا ہے نا، یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی. تو کیونکہ جیسے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بہت زیادہ، جیسے ہمارے سامنے کوئی گناہ کر رہا ہوتا ہے کھلم کھلا، تو وہ ہمیں برا لگ رہا ہوتا ہے، لیکن ہمیں پھر اپنے اخلاق کو اچھا کرنا ہوتا ہے، پھر بھی ہم مطلب اس سے اچھا کر کے لیکن کیا اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے دشمنی، اللہ کے لیے محبت کرنا اور اللہ کے لیے نفرت کرنا، اس بات کا یہ مطلب نہیں کہ جو دوسرا انسان ایک غلط کام کر رہا ہے تو اب آپ اس انسان سے نفرت شروع کریں. اس کو اگر آپ آسان الفاظ میں کریں نا، آسان الفاظ میں، تو اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. اچھائی اور تقوی کے کاموں میں دوسروں کے ساتھ تعاون کرو، اور برائی اور گناہ کے کاموں میں دوسروں کے ساتھ تعاون نہ کرو. یہ ہے
الحب للہ والبغض للہ، یعنی کسی انسان کے کسی بھی کام میں آپ اس کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں کس لیے کہ وہ کام اچھا کام ہے، اور کسی بھی انسان کے کسی غلط کام میں آپ اس کا ساتھ نہیں دے رہے. کیوں نہیں دے رہے؟ کہ وہ کام غلط ہے. یعنی آپ شخصیت کیوں نہیں دیکھ رہے، فرد کو نہیں دیکھ رہے، بندے کو نہیں دیکھ رہے، کام کو دیکھ رہے ہیں. وہ بندہ ذاتی طور پہ آپ کو اچھا لگتا ہے یا نہیں لگتا، لیکن وہ کام اچھا ہے، آپ اس کے ساتھ دیتے ہیں. اور ایک بندہ ایسا ہے کہ جو ذاتی طور پہ آپ کو اچھا لگے یا برا لگے، لیکن اس کا وہ کام غلط ہے، تو اب اس کام کے موقع پہ آپ اس کو ساتھ نہیں دے رہے. اس کو کہتے ہیں الحب للہ والبغض للہ. ایک معنی. دوسرے معنی اس کو آپ یہ لے لیں کہ کچھ چیزیں انسان کو اچھی لگتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس انداز کی محبتوں کو منع کیا ہوا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو اچھی لگتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس انداز کی محبتوں کو منع کیا ہوا ہے. یہاں انسان یہ دیکھ رہا ہے نا کہ مجھے یہ چیز ذاتی طور پہ اگرچہ پسند ہے، مجھے یہ شخص ذاتی طور پہ پسند ہے، لیکن اللہ نے منع کیا ہوا ہے. تو لہٰذا یہاں میں اس وجہ سے رک رہا ہوں کہ اللہ نے منع کیا ہوا ہے. اسی طریقے سے الحب للہ، اللہ کے لیے محبت کرنا. ایک شخص ایسا کہ جو آپ کے کو ذاتی طور پہ اچھا نہیں لگتا، ذاتی طور پہ آپ کو اچھا نہیں لگتا. جیسے فیملی میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اس انسان کے نقل و حرکت، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کے انداز ایسے ہوتے ہیں، معاملات کے اعتبار سے یا عام معمولات زندگی کے اعتبار سے وہ اچھے نہیں لگتے. لیکن دوسری طرف شریعت نے آپ کو یہ بتایا ہوا ہے کہ وہ آپ کا مہمان ہے، وہ آپ کے گھر آیا ہوا ہے، تو اب آپ اس کی عزت اور تعظیم کریں، اس کا خیر کریں. اکرام مسلم، تعظیم مسلم، یہ اسلام نے حکم دیا ہوا ہے. اب ایک طرف دیکھیں تو یہ بندہ ذاتی طور پہ آپ کو اچھا نہیں لگتا، لیکن دوسری طرف اسلام نے آپ کو یہ کہا ہوا ہے. تو یہاں یہ نیت رکھ لیجئے کہ میری ذات اور پسند ناپسند پہ جائیں تو اس آدمی کو سلام بھی نہیں کرنا، لیکن اسلام نے مجھے صلہ رحمی کا حکم دیا ہوا ہے، تو میں اس وجہ سے اس انسان کی عزت کر رہا ہوں. تو یہ دو پہلو ہیں اس کے کہ الحب للہ والبغض للہ. دوستی ہو وہ بھی اللہ کے لیے، دشمنی ہو تو وہ بھی اللہ کے لیے. جی بہت شکریہ مفتی صاحب. چلیں ٹھیک ہے، کوئی اور سوال نہیں ہے تو اللہ حافظ.